بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام محمد علی تھا۔ وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک اپنے کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود محمد علی کے حالات ہمیشہ خراب رہتے، یہاں تک کہ ہر سال نئی فصل اگانے کے لیے اسے گاؤں کے ایک ذمہ دار سے قرضہ لینا پڑتا۔ وہ ذمہ دار کافی امیر آدمی تھا۔ وہ ہر کسی کو قرضہ دینے کے لیے تیار رہتا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی کہ وہ ہر کسی کو قرضہ دے سکے، کیونکہ اس قرضے پر وہ بھاری سود لیتا تھا۔ محمد علی بیچارہ بھی ذمہ دار سے ہر سال قرضہ لیتا اور فصل تیار ہونے پر ساری فصل بیچ کر بھی وہ اس کا قرضہ نہ چکا پاتا۔ وہ ذمہ دار محمد علی سے کہتا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا یہ قرضہ جمع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی صورت نکالیں گے۔ محمد علی اس بات سے غافل تھا کہ آخر وہ ذمہ دار اس کی کیا صورت نکالے گا، اور جو بھی صورت نکلتی وہ اس کی مجبوری ہوتی۔ ایک مرتبہ محمد علی کو کسی کام کے لیے کوئی سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر اس کو راستے میں اس کا دوست جس کا نام عبداللہ تھا وہ مل گیا، جو اس کے ساتھ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اس نے محمد علی سے حال احوال پوچھا تو محمد علی نے اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ کیسے مالی طور پر وہ پریشانی کا شکار ہے، قرضے اور سود میں جکڑا ہوا ہے۔ اس پر اس کے دوست نے کہا کہ دیکھو محمد علی، سود ایک لعنت ہے۔ اللہ پاک نے سود کرنے والوں کے خلاف اپنا اور اپنے نبی کا اعلان جنگ کیا ہے، تو تم سے جیسے بھی ممکن ہو تم اس قرضے اور سود سے جان چھڑاؤ۔ محمد علی بولا کہ وہ کیسے؟ میرے حالات ایسے نہیں کہ میں بغیر سود کے قرضے کے کھیتی باڑی کر سکوں۔ اس پر عبداللہ نے کہا کہ تم تین چیزوں کو ہلکا مت لو، قرض، مرض اور فرض۔ بس تم قرض نہ لو، چاہے تمہیں اپنی تھوڑی سی زمین ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ محمد علی ذرا اونچے لہجے میں بولا، کیا بات کرتے ہو عبداللہ؟ میرے پاس اس زمین کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ اگر میں اس کو بیچ دوں گا تو کھیتی باڑی کس پر کروں گا؟ عبداللہ نے کہا تم ہمت تو کرو، کم کھیتی کرو، یہ اس سے تو بہتر ہے کہ تم سارا سال محنت کرو اور محنت کرنے کے بعد ساری فصل اس ذمہ دار کے آگے رکھ دو۔ محمد علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا کہ تمہارا تھوڑی سی زمین بیچنا تمہیں تمہاری ساری زندگی کی محرومی سے بچا سکتا ہے۔ اس پر محمد علی ذرا چونک کر بولا کہ وہ کیسے؟ عبداللہ نے کہا جو قرض ذمہ دار کے پاس بچ جاتا ہے اور اس پر سود در سود لگ جاتا ہے، وہ ایک دن تمہاری ساری زمین کی قیمت کو پہنچے گا۔ تب تمہیں یا تو اپنی ساری زمین دینا پڑے گی یا پھر تمہیں تمہارے بیٹے یا بیٹی میں سے کسی ایک کو اس کا نوکر بنانا پڑے گا۔ عبداللہ کے آخری الفاظ محمد علی کے ذہن پر ہتھوڑے بن کر برس رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ مانگا تو بیوی نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تھوڑی سی زمین بیچ دینی چاہیے۔ اگر یہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تو ہمیں فوری طور پر اس جنگ کو روک دینا چاہیے۔ اس پر محمد علی اپنی زمین کا 10واں حصہ بیچنے پر تیار ہو گیا۔ ادھر ذمہ دار کو جب پتا چلا کہ محمد علی اپنی زمین بیچنے لگا تو وہ بھاگا بھاگا محمد علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد علی، کیا میں مر گیا ہوں؟ تم مجھ سے قرضہ لے لو اور میں کم سود پر تمہیں قرضہ دوں گا۔ لیکن محمد علی اس بات پر نہ مانا۔ اس پر ذمہ دار کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تو میں تمہیں تمہارا آدھا سود معاف کرتا ہوں، لیکن اپنی زمین مت بیچو۔ اس بات پر تو محمد علی بھی ذرا گڑبڑا گیا، لیکن وہ پکا ارادہ کر چکا تھا تو اس نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ زمین کی فروخت ہونے پر جو رقم حاصل ہوئی تھی تو اس میں سے زیادہ رقم کھاد اور بیج وغیرہ پر خرچ ہو گئی۔ جو کچھ بچا وہ تیزی سے خرچ ہو رہا تھا کہ اضافی خرچے ذمہ دار کی دشمنی کی وجہ سے نکل آئے، کیونکہ اس گاؤں کے دکان والے محمد علی کو سامان نہیں دے رہے تھے اور جو دے رہے تھے وہ بہت مہنگے داموں دے رہے تھے۔ اس لیے محمد علی کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا۔ اس سفر کے دوران اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور کئی دفعہ تو وہ سوچتا کہ شاید میں نے ذمہ دار سے دشمنی لے کر غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کی بیوی ہمیشہ اس کی ہمت بندھاتی اور اللہ کی مدد کا یقین دلاتی۔ اوپر سے اس کی چوری ہو گئی، اب تو اسے پکا ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ذمہ دار کروا رہا ہے۔ اب ذمہ دار نے پھر اسے قرضے کی پیشکش کی، لیکن محمد علی پر ذمہ دار کی دشمنی ظاہر ہو چکی تھی تو اس نے بھوکے رہنا قبول کیا، لیکن اسے قرضے کا نہ سوچا اور یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک آ گئی اور اس نے سوائے صبر کے اور کچھ نہ کیا۔ اور جب اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس کی فصل پہلے سے کم اگی تھی، لیکن اس فصل کے دام بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ پہلے تو اس سے ذمہ دار سستے داموں فصل خرید لیتا تھا، لیکن اب کی بار وہ منڈی میں جا کر خود فصل کو بیچ آیا اور بہت سا منافع لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا اور سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ اور محمد علی کہنے لگا کہ اب اچھے
بیج اور کیڑے مار ادویات بھی میں خرید سکتا ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم خرید سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے ذمہ دار کا معاملہ رفع دفع کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی ساری کمائی ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ اس پر محمد علی سوچنے لگا۔ محمد علی کو بھی ذمہ دار کی نیت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ساری کمائی دینے کے باوجود بھی قرض اور سود نہ اتر پاتا۔ تو عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی زمین کا تھوڑا سا حصہ اور بیچ دو۔ اس پر محمد علی راضی ہو گیا اور اپنی زمین کا تھوڑا سا حصہ اور بیچ دیا۔ قرض اور سود کی رقم ذمہ دار کے منہ پر دے ماری۔ اب محمد علی کے پاس سرمایہ اتنا کم تھا کہ زمین کم ہونے کے باوجود ساری زمین پر فصل نہ اگا سکا۔ ذمہ دار نے فقیر سمجھ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 4 سال کے بعد محمد علی ایک پوٹلی میں قرضے کی رقم لے کر جا رہا تھا کہ آگے سے عبداللہ آ رہا تھا۔ عبداللہ نے کہا خیریت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ محمد علی جلدی سے اور پریشانی کے عالم میں بولا کہ قرضے کی رقم ہے، وہ لے کر جا رہا ہوں۔ اس پر عبداللہ نے بولا کہ کتنا سمجھایا تھا، لیکن اس پر شاید میری باتوں کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ خیر، اللہ کی مرضی۔ محمد علی تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک جگہ پہنچا۔ وہاں ایک عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ گھر سے باہر بیٹھی اور چلائے جا رہی تھی، ہائے میرا گھر، ہائے میرا گھر، اور ساتھ زمین پر اس کا شوہر بھی غم سے نڈھال بیٹھا تھا۔ محمد علی نے پیسے اس کے شوہر کو تھمائے اور کہا کہ اپنا سود اور قرضہ اتارو۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی پریشانی کی حالت میں بولا اب کیا فائدہ کہ ایک طرف ان کا سود اور قرض اتاروں گا تو دوسری طرف آپ کا سود چڑھ جائے گا۔ اس پر محمد علی نے کہا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو رقم میں دے رہا ہوں یہ صرف میں تمہیں قرضے کے طور پہ دے رہا ہوں، اس پر سود نہیں لوں گا، اور جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو آہستہ آہستہ مجھے لوٹا دینا۔ اس پر وہ شخص بہت خوش ہوا، وہ اور اس کی بیوی اس کو دعائیں دینے لگے۔ دیکھا ناظرین کرام، جب سچی نیت سے اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی متعین کردہ حدود کو کراس مت کیجیے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اور وہ وقتی طور پہ وہ چیز صحیح بھی لگ رہی ہوتی ہے، فائدہ مند بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سود کو دیکھ لیجیے، انسان جب سود لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے اچھا کاروبار کروں گا، اچھا گھر بنا لوں گا، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام وہی ہونا ہوتا ہے جیسا اس محمد علی کا ہوا تھا۔ ہر اس شخص کا جو قرضہ سود پر لیتا ہے اس کا انجام بھی ایسا ہی ہونا ہوتا ہے جیسا کہ اس محمد علی کا ہونا تھا، لیکن اس بندے نے توبہ کہ وہ ساری زندگی بھی لگا رہتا تو اپنا قرضہ اور اپنا سود ختم نہ کروا پاتا، نہ صرف خود اپنی زندگی میں ختم کروا پاتا بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی وہ قرضہ اور سود کو ختم نہ کروا پاتی۔ لیکن محمد علی نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کو ختم کیا اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی کمائی میں بھی برکت ڈال دی۔ بس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔